تقریباً 22 برس قبل کا ایک واقعہ ہے کہ جب میاں چنو سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہمارے گاؤں میاں چنو سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک گاؤں میں انتہائی شریف خاتون کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر اس وقت صرف اور صرف 5 برس تھی۔ شوہر کے مر جانے کے بعد خاتون بالکل تنہا ہو کے رہ چکی تھی۔ اس کی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ غربت کے سب رشتہ داروں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ بہرحال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس بیوہ خاتون نے روزی روٹی کے لیے آس پاس کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ کام کاج کے دوران وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی اور اس امید پر نہایت پیار و شفقت سے اس کی پرورش کرتی رہی کہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ وہ اسے بڑا اور کامیاب افسر بنانا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کے لیے سپنے دیکھتی تھی۔ اس طرح ماہ و سال بیتتے رہے۔ جب خاتون کا بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی محنت مزدوری کر کے ماں کا ہاتھ بٹھانے لگا، لیکن بوڑھی ماں نے ضعیفی کے باوجود محنت مشقت سے منہ نہیں موڑا۔ روز بیٹے کو کھانا کھلا کر کام پر بھیجتی رہتی اور پھر خود کام پر روزانہ جاتی۔ ڈیلی بیس میں اس کا یہی روٹین تھا۔ سن رسیدگی کی وجہ سے کافی کمزور بھی ہو چکی تھی۔ ایک روز کام سے گھر آئی تو کافی تھک چکی تھی۔ بیٹا کام پر گیا ہوا تھا تو سوچا کہ بیٹے کے آنے تک تھوڑا آرام کر لوں، پھر اٹھ کر روٹی پکا دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ لیٹی تو گہری نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد بیٹا کام دھندے سے لوٹا اور آ کر ماں کو آواز دے کر روٹی مانگی تو ماں نے بڑے پیار سے کہا، بیٹے میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی، میں ابھی پکا دیتی ہوں، سالن پہلے ہی تیار ہے، ابھی روٹی پک جائے گی تو ہم دونوں اکٹھا کھانا کھا لیں گے۔ ممتا کی ماری ماں نے ابھی یہ الفاظ منہ سے ادا ہی کیے تھے کہ اس بدبخت کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے پاؤں سے جوتا اتار کر آنن فنن اپنی ماں کے منہ پر دے مارا اور انتہائی رعونت سے بولا، تم سے روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ اس کی سفقیت پر اس کی ماں ہکا بکا حیرت اور صدمے سے گم ہو گئی تھی۔ کچھ حواس بحال ہوئی تو رب سے رو رو کر فریاد کرتی لگی کہ اے اللہ، مجھے ضعیفہ دکھی ماں کو اس کے بیٹے سے جھوٹیا کاروں کو باغی رکھا جسے میں نے خون جگر دے کر پالا تھا۔ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اب مجھے اٹھا لے کہ اس بیٹے کے ہاتھوں مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاؤں۔ بیمار ہونا تو اب اپنے رب کے حضور گریا کے راہ تھی۔ دوسری طرف نافرمان بیٹا نتنے چڑھائے بے حسی اور نخوت سے ایک طرف بیٹھ کر ماں کو تک رہا تھا، جیسے ماں کے منہ پر جوتا مارنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ مگر شاید ماں کی آہ و بکا آسمان کو چیرتی بارگاہ الہی تک جا پہنچی کہ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کی دکھیاری ماں غم و صدمے سے چل بسی۔ ماں کی انتہائی بے ادبی و تذلیل پر اس ناخلف و نابیچار پر اللہ کی پکڑ یوں آئی کہ ماں کی موت کے کچھ دنوں بعد اس کے گھٹنے پر بغیر کسی ظاہری سبب یا چوٹ کے ایک زہریلا زخم نمودار ہو گیا اور تیزی سے بڑھتا پوری ٹانگ تک پھیل گیا۔ وہ جو اس کا علاج کرواتا زخم بڑھتا ہی چلا جاتا حتیٰ کہ پوری ٹانگ میں زہر پھیل گیا۔ ٹانگ کا گوشت گلنے سڑنے لگا اور اس سے شدید بدبو آنے لگی۔ ماں زندہ تھی تو ہر طرح اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ پورا دن کمرے میں تنہا بیٹا اپنی اس حالت پر روتا اور ماں کو یاد کرتا رہتا۔ خالی گھر اسے کھانے کو آتا تو خود کو گھسیٹتا ہوا بڑی مشکلوں سے دروازے سے باہر جا بیٹھتا۔ بدبو کی ببکوں سے لوگ ناک پر ہاتھ رکھ کر گزر جاتے۔ اس کی حیثیت دودھی کے کتے سے بھی بدتر ہو چکی تھی کہ لوگ ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پانی رکھ کر چلے جاتے۔ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اس کی طرف وحشت زدہ انداز سے دیکھ کر یہی کہتا کہ ہائے مجھے موت آ جائے، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، ماں کی بد دعا سے بچو، دیکھو مجھے جو تیرہ عبرت نگاہ ہوں، بے شک زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا والدین کے ساتھ نافرمانی۔
اللہ تعالیٰ سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور والدین کی قدر و قیمت جاننے اس کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔